حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کے لیے جانا۔ کثیر قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اور تجارتی کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہ تھی؟ کہا نہیں، صرف حدیث ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت کے راستے سہل فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کے خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم اغفر لی۔ حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہے وہ بھی استغفار کرتی ہے۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت حاصل کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فقہاء صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ہے۔ حکیم علامت کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں، مگر دونوں اکٹھے نہ رہ سکے تو مجھے تجارت چھوڑنا پڑی۔ اب میرا عدل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ ہی پر دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو، اور روزانہ 40 دینار کا نفع ہو، اور میں ان سب کو صدقہ کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ کے راستے میں خرچہ ہو، پھر بھی پسینہ پسند نہیں کرتے؟ فرمایا حساب تو دنیا ہی دینا ہی پڑے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے، اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فکر سے محبت ہے، تو جہاں کے واسطے، اور ہمارے سے محبت ہے گناہوں دھونے کے واسطے۔ اوپر کے قصے میں ایک حدیث کی خاطر اتنا طویل سفر کیا۔ ان حضرات کے یہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا۔ ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سہل تھا۔ شعبی رحمۃ اللہ کے مشہور محدث ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے گھر بیٹھے مفت مل گئی، اور ورنہ اس سے کم کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ابتدا میں حدیث کا مختصراً مدینہ طیب میں ہی تھا۔ علم شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرماتے ہیں۔
سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال 194 میں پیدا ہوئے اور 205 میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سب تصانیت بیچین ہی میں حفظ کر لی تھی۔ اپنے شہر میں جتنی حدیثیں مل سکے ان کو حاصل کر لینے کے بعد 216 میں سفر شروع کیا اور والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے۔ والدہ سفر میں ساتھ تھی۔ اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، اسقلان، احس، دمشق، ان شہروں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا کامل حاصل فرمایا اور اسی نو عمری میں استاد حدیث بن گئے تھے۔ الحمدللہ۔ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ کہتے کہ میرے وہ 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین کے فیصلے تصنیف کیے۔ حدیث حارشد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے، ہم لوگ لکھتے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم کو وقت ضائع کرتے ہو۔ وہ چپ ہو گئے۔ جبکہ کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے کہ تم نے دکھ ہی کر دیا کہ تم نے کیا لکھا۔ ہم نے اپنا مجموعہ حدیث نکالا جو 15,000 حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے اس سب کو حفظ سنا دیا۔ ہم دنگ رہ گئے۔ دیکھو یہ ان کے ساتھ جو لکھے تھے انہوں نے کیا ہر دن استاذ کے بعد سنے ہوئے حدیثوں کو ایک کتاب میں لکھ لے رہے تھے۔ وہ حدیثیں 15,000 سے بھی زیادہ حدیثیں ان لوگوں نے اپنے کاغذوں میں لکھ کے رکھ لیا تھا۔ لیکن جب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا ویسا حفظ سنا دیا، بغیر دیکھے ہوئے، بغیر لکھے ہوئے ان کو بتلا دیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا حافظ بنا دیا کہ ان کے دلوں میں جم گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن کریم جو پڑھتے ہیں اور ہم کو یاد رہ جائے، ہم بھول نہ جائے، ہمیں بھی حفظ بنا دیے اور ہمیں کامل علم دے دیے اور ساتھ ساتھ اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔